نہیں سردار، مجھے بولنے دو۔ نرملا کماری ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھی۔ اس نے شدت اضطراب میں افریدی کے سامنے اپنا سر فرش پر رکھ دیا۔ آج کی رات کوئی حکم نہ دو اور مجھے گستاخ و بے ادب ہو جانے دو۔ اگر آپ کے حکم کی تعمیل میں میرے لب خاموش ہو گئے تو دل پھٹ جائے گا۔ سلطان صرف ایک فاتح ہے، اسے سیم و زر کے انبار اور زمین کے طول و عرض سے دلچسپی ہے۔ وہ اپنی فتوحات کے دفتر میں نئے اوراق کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے کیا خبر کہ چتوڑ میں انسانوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک ہوا ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ میں اس دردی کی رازدار ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سرزمین پر آدم زادوں کی تقسیم کس طرح ہوئی اور اونچی ذات والوں نے اپنے ہمشکل نیچ لوگوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں۔ سردار، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں کی عورت کتنی غمزدہ ہے۔ اگر میں بھی نہیں بولوں گی تو پھر کون بولے گا؟ آج اس رسم زبان بندی کو ٹوٹ جانے دیجیے۔ نرملا کے آنسوں سے فرش بھیگ گیا تھا۔ آفریدی پہلے تو حیرت زدہ رہ گیا کہ پتھر جیسے اعصاب رکھنے والی دوشیزہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو کر کیوں بکھر رہی ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط انداز میں سوچ رہا ہے۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے۔ کہکہوں کے ساتھ آنسو اور سکوت کے ساتھ فریادیں اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ نرملا کی اشک ریزی نے اس کے انسان ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا۔ اگر وہ اس طرح نہ روتی تو افریدی کو نرملا کی ذات پر بھی کسی بے جان مجسمے کا گمان ہونے لگتا۔ کہہ ڈالو نرملا، جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو۔ افریدی نے ڈرتے ڈرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ نرملا کچھ دیر اسی طرح فرش پر سر رکھے بچوں کی مانند سسکتی رہی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور اس نے علی عامر افریدی کی طرف دیکھا۔ نرملا کی آنکھیں ویران تھی مگر ان میں آنسوں کے سیلاب موجود تھے۔ سردار، کسے معلوم کہ میرے دیس میں عورت کی حیثیت متاع کوچہ و بازار سے کم ہے۔ ایک کسان اپنی بیڑوں، بکریوں، گایوں اور بھینسوں کی ناز برداریاں کرتا ہے مگر عورت جانور کے مقام سے بھی گر گئی ہے۔ یہاں کے مرد روزانہ اپنی غرض کا قانون بناتے ہیں اور پھر اسے خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ یہاں برہمن اور راجپوت مرد ہی برہما کی مخلوق میں شمار ہوتے ہیں، باقی یا تو کسی راکشس کی تخلیق ہیں یا پھر خود برہما نے انہیں پیدا کر کے اپنے مخلوق کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ کاش یہ ٹکرائے ہوئے لوگ دھرتی کی کوکھ سے پیدا ہونے والے جاڑ جانکاڑ ہی ہوتے کہ تیز بارش کے بعد زمین سے اگنے لگتے اور پھر سر اٹھاتے ہی کسانوں کے ہل انہیں کچل دیتے، یا حیوانوں کے بھوکے پیٹ انہیں اپنی خوراک بنا لیتے، یا کسی آگ کا ایندھن بن جاتے۔ مگر افسوس، یہ تو خس و خاشاک بھی نہیں کہ ہوائیں ہی انہیں اڑا کر لے جاتی اور اپنی ذات کے رنج و علم سے نجات پا جاتے۔ نرملا کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ یہ انسان بھی نہیں اور حیوان بھی نہیں، یہ وہ جاندار ہیں جو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ انہیں موت کی تمنا میں کبھی 100 برس جینا پڑتا ہے اور کبھی 60-70 سال۔ گردش تقدیر تو دیکھو کہ ان کی عمریں بھی طویل ہوتی ہیں۔ یہ مرنا چاہتے ہیں مگر اپنی خوشی سے موت کو بھی گلے نہیں لگا سکتے۔ انہیں زندہ رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ شمشان کی بھینٹ چڑھ جائیں تو اونچی ذات والوں کے کام کون کرے گا اور انہیں سنسار کے سکھ کون پہنچائے گا۔ ان باتوں پر اپنا دل مت جلاؤ نرملا، یہ تفریق تو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ آفریدی نے ایک بار پھر نرملا کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ چتوڑ کی تہذیب کے یہ انوکھے انداز نہیں ہے۔ خدا کی پوری زمین ہی ناہمواریوں کے شکار ہے۔ نہیں سردار، ایسا نہیں ہوتا۔ نرملا نے افریدی کے منطق کو جھٹلا دیا تھا۔ میری زمین کا موسم بھی نرالا ہے اور تہذیب بھی۔ آپ نے چتوڑ کے باسیوں کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ راج محل کے جروکوں سے مظلوموں کی بستیوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے بھگوان کے چرنوں کو بھی نہیں چھو سکتے۔ ان کے سینوں میں بھی درد اٹھتا ہے اور صدیوں سے خشک آنکھوں کے دریاؤں میں بھی باڑھ آ جاتی ہے۔ پھر یہ راندہ درگاہ مخلوق دیوتاؤں کے چرنوں کو اپنے آنسوں سے دھونا چاہتی ہے مگر دیوتاؤں کے نزدیک ان کی آنکھوں سے بہنے والا پانی ناپاک ہے۔ سردار، یہ تو وہ بدنصیب ہیں کہ بھگوان بھی ان پر ستم ڈالتے ہیں اور خود ان کے ہم جنس بھی۔ ان سے سب خفا رہتے ہیں کہ ان کی پیدائشی ایک گناہ ٹھہری ہے۔ نرملا کے دل کا غبار کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ مہندیوں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا اور نرملا کے ذہن کا ایک ایک گوشہ دکھوں کی گرد سے اٹ کر رہ گیا تھا۔ راجکماری، اپنے ذہن سے ماضی کے نقوش کھرچ ڈالو۔ گزری یادیں روح کو پگھلانے اور دل کو جلانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ آفریدی مسلسل اس کوشش میں مصروف تھا کہ کسی طرح نرملا کو یادوں کے حصار سے باہر کھینچ لائے مگر نرملا غموں کے اسی ایک دائرے میں گردش کر رہی تھی جس کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی۔
اب جلنے کو باقی کیا رہ گیا ہے سردار؟ نرملا کے لہجے میں وہی تپش تھی۔ بچپن کے کچھ لمحے اس آگ سے محفوظ تھے، لیکن میں نے انہیں بڑکتے ہوئے آلاؤں میں ڈال دیا۔ اب میری ہر سانس ایک شعلہ ہے اور اس شعلے کو بجھانے والا کوئی نہیں، میں بھی نہیں۔ آفریدی شدت اضطراب میں ایک نازک سا سوال کر بیٹھا۔ ہاں سردار، تم بھی نہیں۔ نرملا کی باغیانہ روش توازن کی حدوں سے گزر چکی تھی۔ یہ شعلے نرملا کی تنہا ذات کے شعلے نہیں کہ کسی غمگسار کے ہونٹوں سے ٹپکنے والی شبنم انہیں بجھا دے۔ رامیشوری جس آگ میں جل کر راکھ ہوئی ہے، اسے کون بجھائے گا سردار؟ آفریدی لرز کر رہ گیا۔ اس کے پاس نرملا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ رامیشوری کی بدقسمتی کو میرے سوا کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ نرملا پھر اس عورت کی طرف لوٹ گئی جو مٹی کا لباس پہنے باغ میں ابدی نیند سو رہی تھی۔ سردار، اسے زندگی سے بہت محبت تھی۔ دنیا والوں کی نظر میں اس عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں، جس کا جسم 1000 بار تقسیم ہوا ہو، پھر بھی وہ جینا چاہتی تھی اور جیون کی چاہت اسے ہمارے گھر تک لے آئی تھی۔ پتا جی نے اس کے ننگے سر کو آنچل بھی دیا اور سانس لینے کے لیے ایک محفوظ سائبان بھی۔ یہاں رہ کر رامیشوری کی اجڑی ہوئی آنکھوں نے پھر خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ اپنے دریدے جسم کے باوجود ایک خواہش رکھتی تھی کہ کسی مرد کو اس کی پارسائی پر یقین آ جائے۔ جبر و تشدد کے طوفان میں بہک جانے والا انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ رامیشوری بھی اسی وجہ سے اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے چندر سنگھ نے بے گناہ سمجھ لیا۔ مگر جب شادی کا ذکر آیا تو چندر سنگھ کے خاندانی رسم و رواج نے رامیشوری کی محبت کو ڈھس لیا۔ ایک بار پھر اس کے ناآسودہ بدن میں جدائی کا زہر پھیلنے لگا۔ چندر سنگھ اس نگری کی ریت سے مجبور تھا۔ ایک کم ذات عورت ایک راجپوت زادے کی بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ چندر سنگھ نے سماج کے اونچے لوگوں کا فیصلہ سنا اور سر جھکا کر تسلیم کر لیا۔ وہ بہادر تھا مگر رسموں کی الغار سے ڈر گیا، پھر بھی اس نے جذبوں کی آبرو کو بچا لیا۔ چندر سنگھ نے راجپوتوں کا فیصلہ مانا تو اپنا فیصلہ بھی ان پر نازل کر دیا کہ اس کی دلہن بنے گی تو رامیشوری، ورنہ وہ اکیلے ہی زندگی کے دن کاٹ دے گا۔ رامیشوری نے چندر سنگھ کو تنہائی کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی اور اس کے راستے سے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر چندر سنگھ غیرت مند بھی تھا اور سرکش بھی۔ اس نے رامیشوری سے صاف صاف کہہ دیا کہ آگے پیچھے تمام راستے بند ہیں، زندگی کے اسی برزخ میں ان دونوں کو زندہ رہنا ہوگا۔ وہ برسوں سے اسی کشمکش میں زیست بسر کر رہے تھے کہ سردار آپ آ پہنچے۔ دونوں اپنا دھرم بدل کر رسمیں بدل جانے کی خوشی منا رہے تھے کہ انہیں موت کھا گئی۔ راجکماری، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ چندر سنگھ اس دنیا میں موجود نہیں؟ آفریدی نے حیران ہو کر نرملا سے سوال کیا۔ رامیشوری کی موت نے مجھ سے سرگوشیاں کی ہے کہ چندر سنگھ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نرملا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اگر چندر سنگھ زندہ ہوتا تو رامیشوری کبھی نہ مرتی۔ میں اس بدنصیب عورت کو جانتی ہوں، اس کی محبت عجیب محبت تھی۔ چندر سنگھ کے جسم پر ایک خراش لگتی تو وہ اپنے بدن پر 2 خراشیں سجا لی تھی۔ چندر سنگھ بیمار پڑتا تو رامیشوری بھی بستر پر دراز ہو جاتی۔ اس کا دل چندر سنگھ کے ہر لمحے کا رازدار تھا۔ جب رامیشوری کا دل بجھا ہے تو پھر چندر سنگھ کا دل بھی بجھ گیا ہوگا۔ عجیب داستان فراق و وصال تھی، بیان کرنے والا بھی رویا اور سننے والا بھی۔ کچھ دیر تک فضاؤں میں خاموشیوں کی حکمرانی رہی، پھر بھی اس سکوت کے عالم میں نرملا کے آنسوں کی چاپ سنائی دی تھی جسے صرف آفریدی ہی سن سکتا تھا۔ اگر رامیشوری کے ساتھ انصاف ہو بھی جاتا تو ان ہزاروں عورتوں کا مداوا کون کرتا جو تمہارے آنے سے پہلے ہی مردوں کے تعمیر کردہ جہنم کا ایندھن بن گئی۔ ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد نرملا دوبارہ بولنے لگی تھی۔ آفریدی کیا جواب دیتا؟ خاموشی سے سنتا رہا۔ یہاں کی عورت بھی کیسی ستم رسیدہ ہے کہ اگر مرد خوش ہوا تو اسے تمام عمر کے لیے داشتہ بنایا اور ناراض ہوا تو جوئے کی بازی میں ہار دیا۔ مرد زندہ ہے تو وہ پیروں کی جوتی اپنی ادڑی ہوئی کال کے ساتھ سانسیں لیتی رہتی ہیں، اور جیسے ہی مرد رخصت ہوا عورت پر زندگی کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ راجستھان کے راجاؤں میں انہیں سب سے زیادہ عزت مآب تسلیم کیا جاتا ہے، جن کی بیواؤں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ داسیوں اور رکیلوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ آفریدی کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا ہوا چتوڑ کی عورت کا فسانہ علم سن رہا تھا۔ سردار، یہ کیسا قانون ہے کہ مرد کے ساتھ اس کی تمام بیویاں اور کنیزیں بھی جل جانے پر مجبور ہیں؟ ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان سے کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا، ان پر خوشی کی ہر تقریب حرام ہوتی ہے۔ نرملا نے اس علم انگیز کہانی کا ایک اور ورق الٹ دیا تھا۔
یہاں مرد ہی سب کچھ ہے۔ زندگی میں اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں عورتوں کا مالک تھا اور مرنے کے بعد اس کا مقام طے کرنے کے لیے ان عورتوں کی ہڈیوں کا شمار کیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ جل کر راکھ ہوئی تھی۔ اگر وہ ہڈیاں تعداد میں زیادہ ہیں تو مرنے والا بہت بڑا آدمی تھا۔ یہ کہتے کہتے نرملا نے آفریدی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی اشک بار تھی، مگر ہونٹوں پر اچانک ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آئی تھی جس کے پیچھے چھپی ہوئی نفرتوں اور تلخیوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ سردار، میری طرف دیکھو، میں اس دیش کی رہنے والی ہوں جہاں مردوں کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے عورتوں کی راکھ کے انبار اور ہڈیوں کے ڈھیر پیش کیے جاتے ہیں۔ آفریدی نرملا کے اس طرز تخاطب کا کیا جواب دیتا؟ شرم و ندامت کے پسینے میں نہا گیا۔ آخر وہ بھی ایک مرد تھا۔ راجکماری، کیا تم راجپوت مردوں کی وحشیانہ روش کا انتقام مجھ سے لینا چاہتی ہو؟ آفریدی نے زبان کھولی مگر اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ نرملا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں اور آپ سے انتقام؟ کیسی انہونی بات ہے اور کیسا بھیانک تصور ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا بھی کیوں ہے؟ نرملا جوش اضطراب میں کانپنے لگی۔ میں نرملا کماری وکرم سنگھ چوہان کی بیٹی، جس نے اپنا عقیدہ، اپنی ہر تمنا، اپنا ہر جذبہ اور اپنا ہر اعتبار آپ کے حوالے کر دیا، پھر آپ مجھ سے دنیا داروں کے لہجے میں بات کرتے ہیں؟ سردار، اگر میری ذات کے حوالے سے آپ کے دل پر گراں ہے تو میں خاموش ہوئی جاتی ہوں۔ میں ایک مرد ہوں راجکماری۔ اپنے ہم جنسوں کے بیداد گری کے فسانے سن کر مجھے شرم آنے لگی ہے۔ گناہ کس نے کیے اور سر کس کا جھکا؟ بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب۔ آفریدی کا لہجہ انتہائی سوگوار ہو گیا تھا۔ میں خود بھی بہت شکستہ ہوں نرملا، مجھ سے روشنی کی باتیں کرو۔ اگر تم اسی طرح اندھیروں کا ذکر کرتے رہیں تو میں ایک دن کسی دیوار سے ٹکرا کر مر جاؤں گا۔ نہیں سردار، آپ بہت دن زندہ رہیں گے۔ یکایک نرملا کا گلاب رنگ چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی عمر بھی آپ کے نام کر دی ہے۔ چتوڑ کی سیاہ راتوں کے قصے اس لیے سنا رہی ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ کون جانے کب میری سانسوں کی رفتار تھم جائے۔ اگر میں دنیا سے اٹھ گئی تو راجستھان کی عورت کی داستان ادھوری رہ جائے گی۔ میرے بعد اس خونچکا حکایت کو سننے والا کوئی نہیں آئے گا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بعد مجلسوں کی رونق بہت زیادہ ہوگی۔ نئے نئے راوی ہوں گے جو بڑے دلکش انداز میں نئے نئے قصے سنائیں گے، مگر وہ سب کے سب مردوں کی فتوحات کے فسانے ہوں گے۔ جشن تسخیر کے ہنگاموں میں کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ راکھ کے ڈیروں کی طرف دیکھ کر ان عورتوں کے بارے میں سوچے جو ہوس و تشدد کی آگ میں جل بجھیں۔ نرملا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور علی عامر آفریدی کی طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس کی اداس آنکھوں میں شکایتوں کے سوا اور کوئی دوسرا رنگ موجود نہ ہو۔ آفریدی کا احساس ندامت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، نرملا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ یہی داستان علم کا آخری باب ہے سردار، اسے اور سن لو کہ پھر اس کے بعد تو سکوت ہی سکوت ہے، خاموشی ہی خاموشی ہے۔ ایک بار پھر نرملا کے لہجے سے دل کا درد جھلکنے لگا تھا۔ قہر سا قہر ہے کہ ایک با اثر مرد ایک کمزور عورت کو بے آبرو کر دے اور چتوڑ کے سارے قوانین اندھے ہو جائیں۔ کوئی منصف، کوئی عادل اس خیاسوز منظر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اگر کسی عدالت کا دروازہ نہ کھلے اور جب کوئی فیصلہ ہو تو عورت ہی مجرم ٹھہرے، پھر دریاؤں کے کنارے تماشائیوں کی بھیڑ جمع ہو، پھر چتا سلگائی جائے اور پھر اس نامراد عورت کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا جائے۔ گناہگار تو وہ مرد بھی تھا جو اس مجبور و معصوم عورت کو کوچے بے حیائی تک لے گیا تھا۔ پھر اسے کسی نے سزا کیوں نہیں دی؟ مقتل مرد نے سجایا، ذبح عورت کی گئی، دونوں گناہگار تھے، مگر قانون نے ایک کو بچا لیا۔ اس سیاہ بخت عورت کی بکھری ہوئی ہڈیوں سے کون پوچھے کہ تیری ہی حیا کا آبگینہ ٹوٹا اور تیری ہی جسم کو نظر آتش کر دیا گیا۔ میں جانتی ہوں سردار علی عامر آفریدی کہ وہ عورت اس شکستگی کے بعد بھی جینا چاہتی تھی۔ نرملا کا لہجہ اچانک شرربار ہو گیا تھا اور اس طویل عرصے میں اس نے پہلی بار آفریدی کو اس کا نام لے کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے ایسی کئی لڑکیوں کی چیخیں سنی ہیں جو آپ کے حوالے کیے جانے سے پہلے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا اذیتناک منظر ہوگا جب ان معصوم لڑکیوں نے اپنی لڑکڑاتی زبانوں سے یہ الفاظ ادا کیے ہوں گے، ہماری جانیں بخش دو کہ ہم عزت کے لباس اور آبرو کے آنچل کے بغیر بھی جی لیں گے۔ سردار، ایسی بھیک تو کسی نے کسی سے نہیں مانگی ہوگی۔ یہ غیرت مند راجپوت جن کی جولیاں شجاعت و مردانگی کی دولت سے بھری ہوئی ہیں، اس وقت کیسے تہی دامن ہو جاتے تھے کوئی نہیں جانتا۔
نرملا کی آنکھوں میں پھر اشکوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ اور سردار، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ چتوڑ کے داؤں نے بیواؤں کو اپنے رحم و کرم سے بھی نوازا ہے۔ کچھ عورتوں کو ان کے شوہر کے ساتھ جلانے کے بجائے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ بڑے حیران کن لمحات ہوتے تھے کہ بظاہر ستی کی رسم ٹوٹتی نظر آتی تھی، مگر ایک دن یہ بھیانک راز فاش ہو جاتا تھا کہ ان عورتوں کو زندہ کس لیے چھوڑا گیا ہے۔ چتا کے شعلوں سے بچا کر انہیں ایک دوسری آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ پوری بستی میں ان بیوہ عورتوں سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر کی چھت کے نیچے نہیں سو سکتی تھی، یہاں تک کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے سکھوں کو ترستی ہوئی عورتیں کچھ دن بھوک کا عذاب بھی جھیل لیتی تھی کہ شاید کسی کا مہربان ہاتھ اس کے آگے گایوں اور بھینسوں سے بچی ہوئی پھپھوند زدہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہی ڈال دے، مگر یہ انتظار بھی کسی دیوانے کے خواب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب یہ خواب ٹوٹ کر بکھرتا تو دریاؤں میں ان بیوہ عورتوں کی لاشیں نوکیلے پتھروں سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی۔ اگر ان بدنصیبوں کو یہ معلوم ہوتا کہ بھوک کی آگ چتا کی آگ سے زیادہ اذیت ناک ہے تو وہ زندگی کی بھیک کبھی نہ قبول کرتی۔ خدا کے لیے اس فسانے کو ختم کر دو کہ اب مجھ میں سننے کی تاب نہیں ہے۔ مرنے والوں کا کردار ہی ایسا تھا کہ اہل دل اپنے ہوش کھو بیٹھتے تھے۔ آفریدی کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی تھی، انہیں بس عورت کو جلانا آتا ہے۔ نرملا نے آفریدی کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، افلاس کی دھجیاں لپیٹ کر جلے یا قبائے زر نگار پہن کر جلنا عورت کو ہی ہے۔ چتوڑ کے محافظوں نے عورت کو جلانے کے لیے کیسے کیسے انداز تراشے ہیں۔ کوئی راجا یا منتری مرتا ہے تو اس کی سینکڑوں بیویوں کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ دولت اقتدار کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان مظلوم عورتوں کو بہترین نسل کے گھوڑوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ خوشی کے ساز بجتے ہیں جیسے راجپوت سرماؤں نے جگ جیت لیا ہو، اور پھر انہی سازوں کے شور میں وہ تن پھونک دیے جاتے ہیں جو پھولوں سے بھی زیادہ کومل ہوتے ہیں۔ راجپوت عورتوں کی ہلاکتوں، محرومیوں اور رسوائیوں کا فسانہ ختم ہو گیا تھا، اور نرملا آفریدی سے معذرت طلب کر رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا سردار کہ میں آپ کے سکون میں خلل انداز ہوئی، مگر کیا کرتی، آپ کی سوا میرا کوئی ہے بھی تو نہیں کہ جس کے آگے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ میں نے اپنی بچھڑ جانے والی تمام سہیلیوں کے رازوں سے پردہ ہٹا دیا۔ شاید میری یہ گفتگو آداب رازداری کے خلاف ہو۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر یہ امانت اس شخص کو منتقل کی ہے جو میری نظر میں بہت بڑا امین ہے۔ صدیوں سے جلنے والی ساری عورتیں میری سہیلیاں تھیں، وہ شودر ہوں یا برہمن یا میری ہم نسل راجپوت، ان سب کا مجھ سے ایک رشتہ تھا کہ وہ میری اپنی تھیں۔ میں اقتدار میں رہنے کے باوجود ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ اب امید کی ایک کرن پھوٹی ہے کہ جور و ستم کے گلشن میں جتنے پھول باقی رہ گئے ہیں شاید انہیں علاؤدین خلجی کا لشکر جلنے سے بچا لے۔ اگر سلطان نے اس وحشیانہ رسم کو بدل ڈالا تو میں اس کی عظمتوں کو سلام کروں گی، خود بارگاہ شاہ میں حاضر ہو کر اس کی بلندیوں کا ترانہ پڑھوں گی۔ وہ میری زندگی کا سب سے دلکش اور نشاط انگیز دن ہوگا جب چتوڑ کی کنواریاں اپنے چندرما جیسے مکڑوں پر گھونگھٹ ڈالیں گی، جب بسنتی ہوائیں مدھر راگ چھیڑیں گی، جب پن گٹوں کی ناراض بہاریں واپس لوٹ آئیں گی اور چلکنے والی گوری گھنگریاں کسی جابر و ہوسکار کے پھینکے ہوئے پتھر کی ضرب سے محفوظ رہیں گی۔ نرملا کے چہرے پر کسی بچے کی طرح حسرت و ارمان مچل اٹھے تھے۔ ایسا ہی ہوگا نا سردار؟ نرملا اپنے معصوم خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آفریدی سے ہم کلام ہوئی۔ ایسا ہی ہوگا راجکماری، آفریدی نے اپنے ان اشکوں کو پیتے ہوئے کہا جو دوبارہ اس کے دامن کو بھگونا چاہتے تھے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ نرملا کماری نے شدید حسرت کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتے ہوئے کہا، ان عذابناک سوچوں کا سلسلہ کہیں تو ختم ہو، کوئی تو اپنے دست کرم سے قہر کے ان شفاق مناظر کو قتل کر ڈالے۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی تو ہو۔ کمرے کی فضا نرملا کی سرد آہوں سے ایک ماتم کدہ بن کر رہ گئی تھی۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے راجکماری، وہ لوگ ہندوستان کے گوشے گوشے سے نکل کر چتوڑ کی وادیوں میں سمٹ رہے ہیں۔ ان قریب تم اپنی حسرت زدہ خوابوں کی زندہ تعبیر دیکھ سکو گی۔ علی عامر آفریدی اس طوفان کی تباہ کاریوں کے اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے نرملا کے دل و دماغ کی دیواروں سے ٹکراتا ہوا گزرا تھا۔ نرملا آفریدی کی طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس کے خیالات کہیں دور بھٹک رہی ہوں۔ سردار، تمہارے یہاں تو عورت کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک نہیں ہوتا؟ نرملا نے اچانک ایک عجیب سا سوال کر ڈالا۔ تمہارے یہاں کی عورت اتنی حقیر اور غمزدہ تو نہیں کہ شوہر کے برابر اس کی قبر بھی کھودی جاتی ہو؟
اور اسے بھی فریاد فغاں کے شور میں زندہ درگور کر دیا جاتا ہو۔ آفریدی چند لمحوں کے لیے سہم سا گیا۔ نرملا کے سوال پر اسے حضرت امیر خسرو کے وہ اشعار یاد آنے لگے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا۔ کاش تم پیدا نہ ہوتی، اگر پیدا ہوتی تو بیٹی کے بجائے بیٹا ہوتی، لیکن خدا کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ آخر میرے باپ بھی تو عورت سے پیدا ہوئے اور میری ماں بھی تو آخر ایک عورت ہی تھی۔ آفریدی کے دل میں ایک خاصر سا برپا تھا اور ذہن میں امیر خسرو کے اشعار تلاطم پیدا کر رہے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے ہندوستانی عورت کی حالت زار بیان کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی۔ چرخہ کاتنا نہ چھوڑنا اور کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر نہ جھانکنا، عافیت کے دروازے میں پاؤں رکھ، چہرہ دیوار کی طرف کر اور اپنی پشت جروکوں سے موڑ لے۔ آفریدی کچھ دیر کے لیے تصورات کی موجوں میں بہتا ہوا بہت دور نکل گیا تھا۔ یکایک نرملا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سردار، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نرملا کے لہجے میں وہی خلش تھی۔ کیا آپ کے یہاں بھی عورت اتنی مظلوم ہے؟ نرملا نے اپنا وہی نازک ترین سوال دہرایا تھا۔ آفریدی نے اپنے منتشر خیالات پر قابو پا لیا اور پر اعتماد لہجے میں کہنے لگا، معاذ اللہ، مسلمان اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو انسانی پشتوں کی ناہمواریاں دور کر کے مساوات قائم کرنے آیا ہے۔ ہم نے عورت کو لعنت و محرومی کی پستیوں سے نکال کر اپنے برابر کھڑا کیا ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ نرملا آفریدی کے باتیں سن کر بچوں کی طرح اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ کاش میری آنکھیں یہ منظر دیکھ سکیں اور میں اپنے دل وحشی سے کہہ سکوں کہ اب تو انسانیت پر اعتبار کر لے۔